الليل دجى من وفرته. الله 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 الله. دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التقاصر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لتعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، روحانی عامل آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو قرض کے حوالے سے ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اور امید کی جاتی ہے کہ آپ لوگ اس وظیفے کو پسند فرمائیں گے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اپنے دوستوں کے لیے کچھ ہدایات ہیں جن کو آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اچھی طرح سمجھنا ہے، اور وہ کچھ یوں ہیں کہ ہم جو بھی وظائف کرتے ہیں آخر ان کو کرنے کا ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا سیدھا جواب ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارا یہ کام اپنے فضل و کرم سے انجام دے دے۔ تو دوستوں، پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ہم دنیا میں کسی بھی شخص سے کام لینا چاہتے ہیں تو ہم اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں اور اس کی خوشامد کرتے ہیں۔ تو اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم جب دنیا میں اپنے کام کے لیے ان عام لوگوں کے اتنا آگے پیچھے ہوتے ہیں تو کچھ پل کے لیے ہم اللہ کے آگے کیوں نہیں جھک جاتے اور دنیا کا وہ کام جس کے لیے ہم لوگ اتنی خوشامد کرتے ہیں جبکہ وہ کام بھی اللہ رب العزت کے حکم سے ہی ہونا ہوتا ہے۔ تو دوستوں، یہ بات کرنے کا مقصد یہاں پر صرف یہ تھا کہ وظائف صرف اور صرف وہ لوگ کریں جن کا اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل یقین کامل اور بھروسہ ہو، اور وہ یہ سمجھتے ہوں کہ جو کچھ بھی عطا کرنا ہے اللہ رب العزت نہیں عطا کرنا ہے، اس لیے ہمیں کسی انسان سے کچھ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ ہمیں کچھ دے سکے گا۔ اس وظیفے میں ایسے لوگ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے جو بتائی گئی چیز پر عمل کریں گے اور صرف اللہ پاک سے ہی لو لگائیں گے۔ اور اس کے علاوہ دوستوں، میں ایک بات آپ سے اور کہنا چاہوں گا کہ میں لوگوں کو اکثر دیکھتا ہوں کہ وہ 2 سے 3 دن وظیفہ کرتے ہیں اور بہت جلد یہ امید لگا لیتے ہیں کہ بس ہم نے تو وظیفہ کر لیا، اب تو قرض خود بخود اتر جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے اس وظیفے کے ساتھ محنت بھی کرنی ہے، کام بھی کرنا ہے اور قرض اتارنے کی فکر میں لگنا ہے۔
اور اللہ پاک سے مسلسل دعا بھی مانگتے رہنا ہے، تو پھر انشاءاللہ قرض کیا چیز ہے، آپ 2 سے 3 ماہ میں پیسے بھی جمع کرنا شروع کر دیں گے۔ دوستوں، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف، اور وظیفہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ آپ نے زیادہ نہیں، بس صبح اور رات سوتے وقت سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 26 کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے اور بعد میں ایک مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ جسے چاہے سلطنت عطا فرما دے اور جسے چاہے ذلت کی پستیوں میں دھکیل دے، اور سب چیزوں کا عطا کردہ صرف وہی پاک ذات ہے۔ دوستوں، جب انسان اس آیت مبارکہ کو بار بار پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک کبھی اپنے در سے اس شخص کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اور اس کی پریشانی، دکھ اور تمام تکالیف سے اس کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اب دوستوں، سوال اس بات کا کہ یہ وظیفہ کتنے دن پڑھنا ہے اور ہمارا قرض کب تک اتر جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وظیفے کی کوئی مدت نہیں، قرض اترنے تک پڑھنا ہے۔ اور یہ سوال ہمارا کہ قرض کب اترے گا، اس کا جواب صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس نہیں۔ ہمارا کام ہے کوشش کرتے رہنا، اور اللہ کا کام ہے عطا فرمانا۔ دوستوں، اب آپ کو اسکرین پر آیت مبارکہ ما ترجمہ نظر آ رہی ہوگی، جو کچھ اس طریقے سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ ترجمہ: اے حبیب، عرض کیجئے، اے اللہ سلطنت کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت عطا فرما دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت عطا فرما دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ ساری بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے۔ دوستوں، اس آیت مبارکہ کے ترجمے کے ساتھ ہی روحانی عامل اپنے دوستوں سے اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔